کہ مجھے یہ بتائیے کہ 1122 ریسکیو سینس کس کس کیٹیگری میں کام کر رہی ہے، اور پھر ہم ہر کیٹیگری کے بعد جو ہے نا اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کس طرح سے کام کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. سو پہلی کون سی کیٹیگری ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی جو ایمرجنسیز ہمارے پاس ہم کہتے ہیں وہ ہے میڈیکل ایمرجنسیز. یس. آلریڈی آپ کو گھومتی پھرتی ہماری ایمبولینسز نظر آتی ہیں شہر کے اندر. اس کے بعد انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو سب سے بڑی ایمرجنسی ہے وہ فائر ایمرجنسی ہے. دن میں 2 سے 3 کالس 4 کالس دن میں آ جاتی ہیں، ہمارے لوگ ریسپانس کر رہے ہوتے ہیں. میڈیکل ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں پہلے. میڈیکل ایمرجنسی میں اس وقت کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ایمبولینس سروس ہے ہماری پارٹنر آرگنائزیشن چلا رہی ہے، اس کو وہ کمپلیٹلی کنیکٹیڈ ہے ہمارے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سسٹم چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1122 پہ کال کی، آپ کی وہاں پر کال ریسیو ہوئی، آپ سے وہ ایک فارم فل کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، پہلے تو آپ بتاتے ہیں آپ کی ایمرجنسی کیا ہے. تو وہاں پر ہم نے کوڈنگ کی ہوئی ہے کہ لائف تھریٹننگ کال ہے تو اس کو پرائرٹی ڈسپیچنگ ہو جائے گی. جب تک آپ سے انفارمیشن لیں گے تب تک ایمبولینس ڈسپیچ ہو جائے گی کہ وہ اپنے ٹائم پہ وہاں پر پہنچ جائے. لیکن جو ہمارا جو کال ریسیو کر رہا ہے، کال ٹیکر ہے ہمارا، وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا. ایک اور سروس بھی ہم دے رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کارڈیک اریسٹ اور CPR کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پر گائیڈ کرتے ہیں اٹینڈنٹ کو CPR کریں، اور وہ کنیکٹڈ رہے گا ساتھ ساتھ آپ کے، کہ وہ وہاں پر پرووائڈ کرے پیرامیڈیکل سپورٹ جب تک ہماری ایمبولینس وہاں پر پہنچے. تو یہ ہماری اس وقت پورے سندھ میں 100% ڈسٹرکٹ کور کیے ہوئے ایمبولینسز نے، اور ایمبولینس سروس آپ کو اس وقت پورے سندھ میں ملے گی. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جیسے ہم نے شروع میں بھی ڈسکشن کی کہ ایمبولینسز ہونی کتنی چاہیے، تو اس وجہ سے کیونکہ ایمبولینسز کم ہے، ریفیوزل بھی ہے، جینین ریفیوزل ہے، کہ جب جیسے آپ نے کال کی، 2 لوگوں اور نے کال کی، تو اگر آپ کے پاس پرائرٹی ہے، ہمارے پاس ایمبولینسز پیچھے نہیں ہیں اور وہ ساری سروسز دے رہی ہیں، تو ہم آپ کو پرائرٹی دیں گے. لیکن اویلیبل ہے تو پھر تینوں کو دیں گے. ہیلتھ کے لیے کتنی کالز آتی ہوں گی دن میں؟ جسٹ اے کویشچن. دیکھیں، اس وقت جو 80% کالز ہیں، 80% 85% کالز وہ ایمبولیٹری سروس کے لیے، ہیلتھ والا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ایمبولیٹری سروس کے لیے. اور وہ کتنی ہوتی ہوں گی؟ کوئی 80% آف آپ کر لیں. دیکھیں 18,000 کالس میں ایک رفلی آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں سے 7,000 پر ڈے بتا رہا ہوں. پر ڈے 18,000 کالز؟ جی بالکل، ہم ریسیو کرتے ہیں، جس میں اگر صرف کراچی کی بات کروں تو وہ 5,000 سے 7,000 کالس ہیں ڈیلی. اچھا، اس میں سے 40% کال آپ نکال دیں، 35% 40% ارریلیونٹ کالس ہوتی ہیں. لوگ مذاق بھی کرتے ہیں نا کال کر کے، انفارچونیٹلی کال ملا دیں گے. اچھا، ٹائم ہے بچوں کو رات کو دے دیتے ہیں فون ملا کر، یاد کرا دیا. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں. اینی ویز وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا، اور بچوں کے بھی ہاتھ میں فون ہوتا ہے، بچے بھی ملا دیتے ہیں. پرینک کالز ہوتی ہیں. اب ہم اس کا ایکشن بھی لے رہے ہیں، اس کو میں آپ کو یہاں بتا دوں. پرینک کالز کیا چیز ہے؟ پرینک کالز کیا ہیں؟ باقی چیزوں میں تو چلتی ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہو گیا. پرینک کرتے ہیں نا لوگ، ٹک ٹاک بنانے کے لیے پرینک کر دیا، اس پہ ویوز آ گئے، اچھا لگتا ہے. لیکن ایمرجنسی سروس کے ساتھ پرینک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ پلیز یہ بتائیں. پلیز یہ بتائیں. ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے ہم نے پرینک کر کے ہم نے فون بند کر دیا، تفریح آ گئی. لیکن اتنی بڑی سروس جس کا کام یہ ہے کہ جو ایمرجنسی کو ڈیل کرنا اور ریسپانس ٹائم ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کال آئی، لوگ تیار ہوئے، فوراً سے 1 منٹ کے اندر گاڑی نکل گئی، فائر کی، اور اس کو 15-20 منٹ میں وہاں پہنچنا ہوتا ہے. تو وہ اگر پرینک کال نکل آئے تو آپ سوچیں، اتنی بڑی سروس، اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہوا ہے، اور وہ ایک لوگ گاڑی وہاں پہنچی اور پتہ چلے وہاں آگ ہی نہیں لگی ہوئی، بندے نے فون بند کر دیا. مذاق کرتے ہیں نا لوگ. لا ہمارا کہتا ہے کہ آپ اس کی رپورٹ کریں، اور ہم اب FIR پہ جا رہے ہیں. اور پچھلے ہفتے ڈائریکٹ FIR. پرینک کال از اے کرائم ود دا ایمرجنسی سروسز. دیکھیں، جس ٹائم پہ میری گاڑی وہاں پر گئی، ٹیم انگیج ہوئی، اور وہاں دوسری طرف اگر ایکچوئل ایمرجنسی آ جاتی ہے اور میری ٹیم اس طرف انگیج ہے، تو آپ مجھے بتائیں لاس کس کا ہے؟ بہت بڑا لاس ہے. ہمارا لاس ہے نا، بہت بڑا لاس ہے. بڑا لاس ہے. بہت بڑا لاس ہے. 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے پاس ایک کال آئی. ہم نے اپنی گاڑی بھیجی، ساری سروس پہ پہنچا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے فوراً رپورٹ کی، کمپلین کی. FIR تو بعد کی بات ہے، ہم نے کمپلین کی. میرے خیال سے ودن این آور وہ بندہ پکڑا گیا، اس کو لے آئے تھانے میں. وہ ٹریس ہو گیا، بندہ آیا، اس کو پوچھا تم کیوں کال کر رہے تھے؟ میں نے مذاقن کی، ہم لوڈو کھیل رہے تھے، اور ہم نے شرط لگائی ہوئی تھی. اس شرط میں انہوں نے ہماری گاڑی، مطلب ہماری سروس کو یوز کیا. آپ سوچیں، یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. تو اب ہم کمپلینس، پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ اس طرح کی اگر 4-5 کالز ہمارے پاس آ جائیں ارریلیونٹ کا، ہم بلاک کر دیتے تھے. لیکن
بلاک اس کے ساتھ اگر بعد میں کوئی پرابلم ہو تو وہ کیا ہوگا. تو ہم نے 45 days کا ٹائم پیریڈ کے لیے بلاک کرتے ہیں, پھر اس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. لیکن پرینک کال کے لیے پراپر کمپلینس میں جا رہے ہیں, پراپر ہم لوگ رپورٹ کر رہے ہیں اس کی, کہ اس کو ٹریس کیا جائے اور اس کو پکڑا جائے. تو اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. تو جہاں تک ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس وقت, وہ اتنا انٹیگریٹڈ ہے کہ اگر کہیں سے بھی ایمرجنسی کال آتی ہے نا, تو وہاں پر نہ صرف ادارے, جو ریلیونٹ ادارے کی, اس کے ساتھ پھر ہم نے SSGC, ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. کہیں شٹ ڈاؤن کرنا ہے, فوراً سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سے کال چلی جاتی ہے. ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہم فیس کرتے ہیں کہ موب کریٹ ہو جاتا ہے, ایک سچویشن بن جاتی ہے. لوگ تو نہیں بچتے نا یہاں پر, وہ تو کہتے ہیں ابھی کرو جو چیز کرنی ہے. کیونکہ میں جب کرتا ہوں 1122 کے بعد پروفیشنل ریسپانس, تو ہر آپریشن جب ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پر, کسی بھی چیز کا آپریشن, ریسکیو کا, سرچ اینڈ آپریشن کرتے ہیں, ہم اس کی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں وہاں پر. تو اس اسٹریٹجی کے تحت ہم لوگ وہاں پر ریسپانس دیتے ہیں اور وہاں پر پھر ہم آپریٹ کرتے ہیں. لیکن جب موب بن جاتا ہے اور ان کے اوپر پرابلم آتی ہے, ظاہری بات ہے, پھر ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی انگیج کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم ریسکیو سروس چلا رہے ہیں نا, کائنڈلی اس کو سپورٹ جب تک نہیں کریے, ہم آپ ہی ہم ہیں نا, آپ میں سے ہم لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں پروفیشنل ٹیکنیکس کے ساتھ. اور فائدہ کس کو, آپ کو ہمیں ہی فائدہ ہونا, عوام کا فائدہ.